پہلا رشتہ۔ کبھی کبھی ایک روشنی کی جھلک میرے نظروں کے سامنے آتی اور غائب ہو جاتی اور میں اسے ڈھونڈتی رہ جاتی، لیکن سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کیا ہے۔ پوجا بھی کرتی، بھگوان کے آگے بھی بیٹھتی، مندروں میں بھی جاتی، ایک چمک میرے آگے سے گزر جاتی۔ اسی اثنا میں میرے لیے ایک ہندو گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ والدین بھائیوں کی نظر میں ہر طرح سے بہترین رشتہ تھا۔ میرے علاوہ سب نے منظور کر لیا، لیکن میں نے والد صاحب سے رو کر کہا کہ ابو ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، بھگوان کے لیے ختم کرے اس رشتے کو۔ میں ابو کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ابو نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تم واقعی بہت چھوٹی ہو، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، تم کالج میں داخلہ لے لو، میں اس رشتے کو ختم کرتا ہوں۔ اب وہ روشنی میرے آگے پیچھے حصار کی صورت میں رہتی، جس کو میں محسوس تو کر سکتی تھی، لیکن وہی نہ سمجھنے کا ادراک۔ شعراء حضرات تو کہتے ہیں کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اور میں کہتی ہوں کہ کچھ تو سمجھو خدا کرے کہ میں، یعنی میری آہوں کو لطف خاص سے تو با اثر کر دے، کرم سے میری جان بے خبر کو باخبر کر دے۔ نعت پڑھنے کا شوق۔ دوران اسکول اسلامیات کی کتاب میں بڑے شوق سے پڑھتی، یا کوئی دوست حمد پڑھتی تو اچھا لگتا۔ نعت تو خود بھی پڑھنے کی شوقین تھی۔ ایک مرتبہ اسکول میں میلاد النبی منعقد کیا گیا اور میں نے نعت پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن افسوس اس معصوم خواہش کو رد کر دیا گیا۔ ہمارے اسکول کے ایک مسلمان ٹیچر جو ہندوؤں کو سخت ناپسند کرتی تھی، انہوں نے اس خواہش کو یہ کہہ کر ٹکرا دیا کہ تم ہندو ہو۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت مجھے کتنا دکھ ہوا، اور پھر وہی روشنی کا احساس۔ میرے مالک یہ کس قسم کا احساس ہے؟ پھر وہی جواب سے بے خبر میرے ہندو دوست مجھے دکھی دے کر کہنے لگی، اگر ٹیچر نعت پڑھنے نہیں دیتی تو نہ صحیح، ہم بھی کیوں پڑھے، چھوڑو یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ والد صاحب کا بد دل ہونا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ابو کے بزنس پارٹنر جو کہ مسلمان اور اچھے دیندار تھے، انہوں نے بزنس میں فراڈ کیا۔ ہمارے گھر میں چوری ہوئی جس میں بہت زیادہ مالی نقصان ہوا۔ چوری کی ساری کڑیاں ابو کے پارٹنر کی سمت گئی۔ ابو بہت زیادہ بد دل ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف بولنے لگے، کہتے تھے یہ مسلمان سچے ہو ہی نہیں سکتے، کبھی مسلمان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ والد صاحب سخت بیمار ہو گئے، گھر کا سامان بیچ کر ابو کا علاج کروانا پڑا۔ والد صاحب کی خدمت اور بیچارگی کا یہ دن میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ گھر کا مندر۔ ہم نے اپنی پوجا کے لیے گھر کے سٹور میں چھوٹا سا مندر بنایا ہوا تھا، جہاں پوجا کے لیے بھگوان کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ روزانہ ان کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ بڑے مندر تو گھر سے باہر ہوتے ہیں اور روزانہ نہیں جایا جا سکتا تھا۔ پوجا اپنی مرضی سے کرتے تھے، کوئی گھر کا دباؤ نہیں تھا۔ گھر کے کسی بڑے نے دھرم کی آتش کو بھڑکانے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ زندگی اسی کا نام تھا کہ کمایا کھایا پیا اور بس، اور بہت کے اسٹور روم میں جا کر بھگوان کی مورتیوں سے ابو کی صحت کے لیے التجا کر لی۔ آخرت کی تباہ کاریوں سے بے خبر وہ کیا دن تھے۔